ایک بہن نے یہ آفر کویسچن کرایا تھا کہ کیا حالت حیض یا حالت روزہ میں عورتیں حجامہ کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، حالت حیض میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کروا سکتی ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عورت کا حجامہ عورت ہی کرے گی، اور حتی الامکان اس کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ایک عورت کو بھی دوسری عورت سے چھپانا واجب ہوتا ہے۔ رہا رمضان میں روزے کی حالت میں، اس میں چاہے مرد ہو یا عورت، یہ دیکھنا ہوگا کہ حجامے کی وجہ سے ایسی کمزوری تو نہیں ہو جائے گی کہ جس کے بعد روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نہیں کروا سکتے، کوئی بھی نہیں کروا سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، حجامے کے باوجود روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں بھی حجامہ کروایا ہے، پھر کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ جو مسجد عائشہ ہے یہ حدود حرم میں ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ وہاں سے احرام نہ باندھیں کیونکہ وہ حدود حرم میں داخل ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد عائشہ سے پہلے ہی نہایہ حدود حرم انہوں نے بہت بڑا ایسا لگایا ہوا ہے لکھ کر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدود حرم مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مسجد عائشہ ہے۔ اور ہمیں تو خیر یہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں ان کے لکھے ہوئے پر اعتماد کرنا ہوگا، ورنہ ہوا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے تشریف لے گئیں تو آپ شروع میں عمرہ نہ کر سکیں کیونکہ آپ مخصوص ایام میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حج کے بعد عمرے کا حکم دیا، تو آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ حدود حرم سے باہر نکلیں اور وہاں پر پھر آپ نے احرام کی نیت فرمائی، اور آپ نے مطلب جو وضو یا غسل وغیرہ جو کرنا تھا اس طرح اس مقام پہ کیا، پھر آپ تشریف لائیں تو وہاں وہ یادگار کے طور پہ مسجد قائم کی گئی جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں تو کنفرم نہیں ہے کہ ہم نے نہ تاریخ یعنی وہ نقشے موجود ہے نہ کچھ، جو وہاں کی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے اس کے حساب سے یہ حدود حرم کے باہر ہی ہے، اور ہمیں اسی پر اعتقاد و اعتماد کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے طور پہ اگر کہتا ہے کہ میں تاریخ کو جانتا ہوں، میں نقشے کو جانتا ہوں کہ یہ حدود حرم کے اندر ہے، تو اسے ثبوت فراہم کرنا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں کر کے خواہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، لاکھوں لوگ سالانہ لاکھوں لوگ مسجد عائشہ سے ہی احرام باندھ کے عمرے کر رہے ہوتے ہیں، خواہ تشویش میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، تو آپ بالکل تشویش نہ کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے جو بینیفٹ ماں کو ملتے ہیں، یہ باہر سے تھا کہ بچوں کے بعض اوقات بینیفٹس ماؤں کو دیے جاتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں گورنمنٹ سے جو بینیفٹ ملتے ہیں ماں کو، اگر وہ زبان سے یہ کہہ دے کہ یہ رقم میں اپنی نابالغ بچی پر خرچ کروں گی، تو کیا خود استعمال کر سکتی ہیں یا سارا بچی پہ ہی خرچ کرنا ہوگا؟ پھر انہوں نے وضاحت بھی کی تھی نیچے کہ یہ بچوں کو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، یہ غالباً اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو وہ بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، ماں باپ کو کیئر کرنے کے نہیں ملتا، یعنی خدمت کا بدلہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو سنبھالیں، آپ کو گورنمنٹ اتنا پیسہ دے گی، بلکہ وہ بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، وہ نابالغ بچوں کا ہے، اور نابالغ بچوں کے مال میں بلا ضرورت ماں باپ بھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سخت کوئی مجبوری ہو تو بقدر ضرورت لے لیں، وہ بھی بیسٹ ہے کہ ادھار کے طور پہ لیں، بعد میں جب موقع ملے بچوں کو اوپر خرچ کر کے یعنی ادھار اتار دیں، یہی بیسٹ ہے۔ لیکن اگر وہ بچوں کا ہے تو بچوں کا ہے، پھر آپ کے کہہ دینے سے کیا ہوگا کہ میں سارا بچی پہ خرچ کروں گی؟ اگر آپ کو ضرورت شدید ضرورت نہیں ہے اور وہ بچی کے لیے ہے تو آپ تو استعمال ویسے ہی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو دیا جاتا ہے کہ بس آپ یہ بچوں کی اچھی کیئر کریں، اس کی خدمت کے طور پہ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، پھر اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ میری بچی کا ہے، تو یہ یاد رکھیں اگر وہ نابالغ بچی ہے تو ماں باپ اپنی ملکیت میں موجود مال یا ان کے لیے کوئی چیز خریدتے ہوئے اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں اس کو دیتا ہوں، تو چاہے وہ قبضہ نہ کرے وہ اس کا ہو جائے گا، اور جب اس کا ہو جائے گا تو پھر وہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے سگے بہن بھائی کو عمرے پر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر بہن اور بھائی واقعی شرعی فقیر ہیں، یعنی وہ غنی نہیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی کیش روپیہ وغیرہ اتنا نہیں ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں،
جو آج کل تقریباً 1,23,000 1,25,000 30,000 کے قریب بن جاتی ہے، کیونکہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ نہ ان کی ملکیت میں اتنا مال تجارت ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور نہ ایسا ہے کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہے کہ ملا لیں تو رقم یا مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جیسے چند گرام سونا ہے یا چند تولہ چاندی ہے اور تھوڑا کیش ہے اضافی رکھا ہوا ہے، اگر ان سب کو ملا لیں تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک قیمت شاید پہنچ ہی جائے گی، تو پھر وہ غنی کہلائیں گے۔ یوں ہی اگر ان کی ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ان کی ذاتی ملکیت میں ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، تو وہ پھر کہلائیں گے غنی۔ اگر ایسا نہیں ہے، شرعی فقیر ہیں، تو بہرحال بہن اور بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے سامنے والے کو اس کا مالک بنانا لازم ہے، تو لہٰذا آپ اگر ان کو دے دیں، اب اس کے بعد وہ اس رقم سے عمرہ کریں، کچھ بھی کریں، ان کی مرضی ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ عمرے کا پورا انتظام کروا کے ان کو عمرے پہ بھیج دیں اور کہیں کہ یہ جتنا خرچہ آیا میں نے اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ۔ اب مشورہ یہ ہے کہ عمرہ کروانے کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے، ان کے اگر وہ غریب ہیں ذاتی خراجات کے لیے دیجئے، اگر وہ عمرے پہ چلے بھی گئے، ایک مستحب عمل ہوتا ہے، بعد میں آ کے پھر بیچارے وہی محتاج، ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پہلے اپنے جو بھی بھیجیں کسی کو بھی، یہ میرا مشورہ ہے، اپنے نوکر کو بھیجیں، امپلائی کو بھیج رہے ہیں، ماسی کو، ڈرائیور کو، یا بھائی بہنوں کو، دیگر رشتہ داروں کو، انہیں پہلے تمام شرعی مسائل سکھائیں، انہیں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، وہ اور تمام عمرے سے متعلق یا حج سے متعلق تمام تر مسائل نہ صرف سیکھیں بلکہ یہاں موجود ہوں، تب ان کو بھیجیں، ورنہ وہ آپ کا پیسہ وہاں پہ ضائع کریں گے جا کے۔ بہت سے تو نماز ہی نہیں پڑھتے وہاں پہ۔ آپ اندازہ کریں کہ مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، علماء نے جو تحقیق کی ہے، جیسے ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے بے صبری اور غلط گناہ کرنا صرف اس لیے کہ آپ بھیج رہے کہ وہ دیکھ کے دل ٹھنڈا کر لیں، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں گناہوں کے ساتھ واپس آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسی طریقے سے اطراف میں دیکھیں اور بہت سارے غریب لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر پھر عمرے کے لیے کسی کو بھیجنا، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، بہرحال پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ پیشاب کے خطروں کے لیے تو میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میری کتاب آپ لے لیں طہارت کے مسائل و احکام، اس میں تمام تر مسائل موجود ہیں۔ دوسرا میں جتنے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں، یہ اس قسم کے مسائل کا بارہا کئی مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام پروگرام، یہ ایئر وائی چینل ہے جو یوٹیوب کے اوپر، اس میں تمام پروگرام ڈالے جاتے ہیں، آپ وہاں سرچ کریں، جو بھی چیز آپ کو دیکھنی ہو، یعنی پیشاب کے قطروں کا مسئلہ بائے مفتی اکمل، تو انشاءاللہ وہ کلپ ڈالتے رہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو والے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گے، اور وہ مسئلے وہاں دیکھ لیا کریں، کافی حد تک آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں میں نے علاج کروایا، ہوا نہیں، ایک سے ایک علاج پڑا ہوا ہے، مستقل مزاجی سے علاج کروائیں، جو ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز کریں، انشاءاللہ ضرور علاج ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ آج کے دور میں ان کا علاج نہ ہو سکے، ہم اصل میں سستیاں کرتے ہیں، دوا کھانے میں سستی، ناغے کر لیے، بے احتیاطیاں، 4 دن جوش میں دوا کھائی، پھر کئی مہینے ناغے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر اس طرف آتے ہیں، تو یہ تو ایک میرا مشورہ ہے۔ بہرحال جس کو لگاتار پیشاب کی بیماری ہو اور اتنا بھی 2 فرض نمازوں کے درمیان ٹائم نہ ملے کہ جس میں وہ اپنے طہارت قائم رکھتے ہوئے نماز ادا کر سکے، جیسے مثلا وضو کیا، قطرہ آ گیا، تھوڑی دیر ٹھہر گئے، پھر وضو کیا، قطرہ نہیں آیا، نماز شروع کی، قطرہ آ گیا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے، پورے وقت میں آپ کو ٹائم بالکل بھی پاکی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نہیں ملتا ہے، تو پھر آپ شرعی معذور ہیں، آپ وضو کریں، اب چاہے قطرات آتے رہیں، نماز پڑھیں، چاہے نماز کے دوران قطرے آتے رہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، پھر اگلے وقت کے اندر دوبارہ آپ وضو کریں، اور اس طرح۔ ہاں، اگر پوری ایک نماز کا وقت ان قطرات سے خالی گزر گیا تو بس پھر آپ شرعی عذر سے باہر ہو جائیں گے، پھر آپ کو بالکل طہارت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ پورا وقت نہیں آیا اور آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اگلے وقت میں آ گیا، تو پھر یہ پورے وقت کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان پھر دوبارہ امتحان لے کہ کیا میں پاکی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کیا، قطرے آئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، 10-15 منٹ، پھر اس کے بعد وضو کریں، نماز پڑھی، قطرہ آ گیا، پھر ٹھہر جائیں، حتیٰ کہ پورے وقت کا جب آخری وقت آتا ہے تو آپ
وضو کر کے نماز ادا کریں چاہے قطرات آ رہے ہوں، اور جب تک ایسا پورا وقت آپ کو خالی یعنی پاکی والا نہ ملے، ایک دفعہ آپ نے یہ امتحان لیا، قطرات آئے، آپ نے نماز ادا کر لی، پھر اگلے وقت میں آئے، پھر اس سے اگلے وقت آئے، جب تک یہ قطرات آتے رہیں گے آپ شرعی معذور ہیں۔ جیسے وقت شروع ہو آپ وضو کر کے نماز ادا کر لیا کریں چاہے قطرات آتے رہیں۔ اور بعض بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ قطرات آتے ہیں تو کپڑے ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اندر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں تاکہ قطرات اس میں جذب ہوتے رہیں، جب بالکل نماز کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس کپڑے کو ہٹا کے دوسرا رکھ لیں، وضو کریں، نماز ادا کر لیں، پھر اگلے وقت میں جب آپ کریں تو پھر اسی طریقے سے کپڑوں کو تبدیل کر لیا کریں۔ اور اگر نماز کے دوران قطرات آ گئے تو اس ناپاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔